آغا رفیلہ صاحب، جو سندھ میں جو بائی الیکشن ہوا ہے اس میں بھی شکایت آئی ہے کہ ایک پولنگ سٹیشن جو ہے وہ اس میں جلاؤ گھراؤ ہوا ہے، اور اس سے پہلے حلیم عادل شیخ صاحب بھی گرفتار ہوئے ہیں. تو ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی جیت رہی ہے وہاں پہ، لیکن یہ جو بائی الیکشن تھا قومی اسمبلی کے حلقے کا، آپ کی پارٹی جیت تو گئی، اس کو 1 لاکھ ووٹ بھی ملے، لیکن وہ جلاؤ گھراؤ کیوں ہوا وہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب دیکھیں، یہ جب آپ ابھی پنجاب پہ جو ہم ڈسکس کر رہے تھے، کراچی میں کئی بار کہہ چکا ہوں، میں پرائم منسٹر سے بھی کہتا ہوں کہ وہ ایک جے آئی ٹی بنوا لیں، ایک جوڈیشل کمیشن بنوا لیں حلیم عادل شیخ صاحب والے ایشوز کے اوپر. پی ٹی آئی کے لوگوں نے ایک ہفتہ پہلے بولنا شروع کیا کہ حلیم عادل شیخ یہ کرنا، کیونکہ ان کے یہاں گروپنگ بہت زیادہ ہے، اختلافات ان کے یہاں بہت زیادہ ہے، پارٹی ہے نہیں، ایک دڑا ہے. تو اس میں وہ ان کے خلاف خود بیان دیتے رہے کہ حلیم عادل شیخ یہ کریں گے، اور پھر فوراً حلیم عادل شیخ کی گرفتاری کے بعد ان کے جو اس ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ ہیں کلمتی صاحب، وہاں کے جو باقاعدگی سے عہدیدار ہیں، پریزیڈنٹ ہیں اس ڈسٹرکٹ کے، انہوں نے پریس کانفرنس اگینسٹ حلیم عادل شیخ کی ہے. وہ بھی اٹھا کے دیکھ لیں. نہیں، یہ میں کمپلیٹ کرنا. لیکن حلیم عادل شیخ صاحب کو گرفتار تو آپ نے کیا نا، آپ نے پی ٹی آئی کی شکایت پہ تو گرفتار نہیں کیا. ہم نے الیکشن کمیشن کے کہنے پہ ان کو دیکھیں، الیکشن کمیشن کے کہنے پر کہ ان کو حلقے سے باہر نکالا جائے. جب ان کو حلقے سے باہر نکالا جا رہا تھا تو وہ ریاست کے ساتھ اور پولیس کے ساتھ جھگڑ رہے تھے. اس پر جب ان کی گرفتاری ہوئی تو لا محلہ جو ایف آئی آر ہیں وہ قانون کے تحت سب میں گرفتاری شو ہوگی. کوئی کسی قسم کی ذاتیات نہیں ہے. خام اگر اب وہ سچویشن پہ ہم نہ جاتے تو خدا نہ خواستہ یہ 2 قیمتی جانیں جو پنجاب میں ضائع ہوئی، خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ کراچی میں بھی کچھ. اچھا، حلیم عادل شیخ صاحب کی جو صاحبزادی ہیں عائشہ، وہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. عائشہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. عائشہ، یہ بتائیے کہ یہ آپ نے آج ایک ٹویٹ بھی کیا، یہ بتائیے کہ آپ کے والد جو ہیں، آپ کو ان کی جان خطرے میں نظر آ رہی ہے؟ کیا یہ درست ہے کہ ان پر جیل میں کسی نے تشدد کیا ہے؟ تو وہ جیل، اگر تشدد ہوا ہے تو وہ لوگ جیل میں کیسے گھسے؟ آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے، ہمارے پاس ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا، اور جب فائنلی کل ان سے کانٹیکٹ ہوا ہمارا، تو وہ آپ کے پاس فوٹیج بھی ہوں گی. جمالی صاحب جو ڈاکٹر ہیں، ان کی رپورٹس بھی ہیں. ان کے ٹانگ پہ بھی چوٹ ہے، ان کی کمر پہ چوٹ ہے، ان کے ہاتھ پہ چوٹ ہے. جیسے ہی وہ جیل میں انٹر ہوئے ہیں، کوئی 50 کا موب تھا جو آلریڈی، جس کو انٹیمیڈیشن تھی کہ حلیم عادل شیخ از گوئنگ ٹو انٹر، انہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا ہے. ان کو اس وقت شاید ایک آدھ کسی اللہ کے بندے کو وہ آگے انہوں نے اس کو بچا لیا، اور وہ بھاگ کے، ان کو جو فوٹیج انہوں نے تھوڑی بہت ایڈٹ کر کے بھی اس میں بیچ میں سے نکال کے جو انہوں نے دی ہے، بٹ اس میں نظر آ رہا ہے کہ حلیم عادل شیخ صاحب بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، وہ پاپا کو لے کے باہر جا رہے ہیں. تو ان کو جیل میں پہلے حملہ کرایا گیا، پھر ان کو اس وارڈ میں رکھا گیا جہاں پہ وہ نہیں سزائے موت کے قیدی ہوتے ہیں اور ٹیررسٹ ہوتے ہیں، اور بالکل جو ہے بی کلاس پرزن. آئی تھنک آج کوئی منسٹر صاحب بات کر رہے تھے، کوئی ان کو فیسلٹیز نہیں دی گئی. ان کو رات میں نہ بستر دیا گیا، نہ چادر دی گئی، نہ کچھ دیا گیا. پہلے ان کے اوپر اٹیک کرایا، اس کے بعد ہز لیگ واز ان پین، اینڈ آلریڈی ان کو کبھی کبھار پرابلم ہوتی ہے جو انہوں نے، جس وجہ سے وہ باہر آئے. اس کے بعد جب ان کا پورا اس میں این ایس ای بی ڈی میں، اس کے بعد اب وہاں پہ جناح ہاسپٹل میں گئے ہیں، وہاں پہ جتنے ٹیسٹ وغیرہ ہوئے اس میں سب چیز کلیئر ہے، سب چیز سامنے. اگر وہ پولیس کسٹڈی میں تھے، وہ سینٹرل جیل کے اندر تھے، ان کے اوپر اٹیک ہوا، ان کے پاس ساری چیزوں کی وہ موجود ہیں. ان کے پاؤں میں راڈ لگی ہوئی آلریڈی، وہ ڈسپلیس ہو گئی ہے. وہ خود سے تو نہیں انسان کر سکتا نا کچھ، وہ انہوں نے خود سے فیبریکیٹ تو نہیں کیا. ظاہر سی بات ہے ان کے اوپر ایک پراپر، اور اس موب کو جو پیپلز پارٹی کے شاید ایسوسیٹڈ پرزنرز تھے، ان کو پتا تھا کہ حلیم عادل شیخ اس وقت انٹر ہو رہا ہے. ایک پولیس کا آفیسر ان کو اندر لے کے گیا ہے، کوئی ان کے ساتھ کوئی سیکیورٹی، کوئی 2-3 بندے نہیں لے گئے، ایک اکیلا بندہ ان کو اندر لے کے گیا، اور ان کے اوپر فوراً سے ان لوگوں نے جو ہے حملہ بول دیا. ہم سے تو نہیں حالت دیکھی گئی کل رات کو، اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم لوگ پولیٹیکل. جی آغا رفیلہ صاحب، یہ بھی شکایت ہے کہ ان کے کمرے میں جو ہے وہ سانپ ملا اور انہوں نے سانپ کو مار دیا. تو ایک آپ کا سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن وہ ایک اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک جائز ہے کیا؟ یہ پیپلز پارٹی کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کے لیے سوالات نہیں پیدا ہوتے؟ میر صاحب، اگرچہ جو یہ الزام لگایا جا رہا ہے، اگر یہ سچ ہو تو ایسی بات ہے. دیکھیں، یہ کیسے پاسبل ہے کہ سانپ آیا بھی اور سانپ کو مارنے کے لیے لاٹھی بھی رکھی گئی تھی اور سانپ مار بھی گیا؟ یہ کوئی بات نہ پروف ہوئی ہے، نہ اس طرح کی کوئی بات ہے. پولیس افسر نے کہا ہے، دیکھیں پولیس افسر نے کہا ہے. دیکھیں میری بات نے بولا کہ ہم نے سانپ دیکھا ہے، ان کی گواہیاں ہیں. جی بتائیں. دیکھیں بات یہ ہے
وہ جو سینٹر ہے وہ بہت پرانی عمارت ہے، اور وہاں پر اس قسم کے واقعات اس سے پہلے، لیکن ان کے روم میں نہیں ہوا ہے، وہ اس بلڈنگ میں لازمی ہوا ہے، ان کے جسٹ ان کے روم میں نہیں ہوا ہے۔ استغفر اللہ معاف کرے، اگر وہ بندہ جب وہاں پہ انٹیمیڈیشنز ہو چکی ہیں، کسی کی لائف کو تھریٹ ہے، آپ لوگ اتنی ایزیلی اس کو کیسے ڈسپلیس کر سکتے ہیں؟ کسی کے لٹرلی لائف کو تھریٹ ہے، اس کے اوپر 2 بار اساسینیشن سانپ کو یہ پتہ ہے کہ مجھے ڈسنا ہے، آپ کو نہیں ڈسنا ہے۔ پولیس والے نے کہا ہے، پولیس والے نے یہ بیان دیا ہے کہ وہ سانپ بتا رہا تھا کہ وہ حلیم عادل سانپ بھی موجود تھا اور ایک خون آلود ڈنڈا بھی موجود تھا جس سے سانپ مارا گیا۔ ہاں لیکن وہ ڈنڈا، آپ مجھے ایک بات بتائیں نا، میں اگر کہہ دوں وہاں پر ڈنڈا کی کوئی مطلب، آپ خود سوچیں تو نا۔ پولیس والا جھوٹ بول رہا ہے۔ نہیں، وہ سانپ اور ڈنڈا تھا، اس بلڈنگ میں تھا، ان کے روم میں نہیں تھا۔ دیکھیں مجھے ایک بات، یہاں سانپ آئے گا تو وہ اس کو پتہ ہے کہ حامد میر کو ہی ڈسنا ہے، جاوید لطیف اور آغا کو نہیں ڈسنا ہے۔ یہاں پہ سانپ آ کے تو دکھائے، ان کے کمرے میں ہی خالی یہاں پہ سانپ نہیں آتے، یہاں پہ بڑے بڑے چوہے آتے ہیں، ادھر چوہے آتے ہیں، بڑے بڑے چوہے گھس جاتے ہیں یہاں پہ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسی بات نہیں ہے، حلیم عادل شیخ صاحب سیف ہیں، اللہ نے چاہا اللہ ان کو۔ لیکن دیکھیں آپ ان کی بیٹی جو ہیں وہ مجبور ہوئی ہیں اپنے والد کے لیے، وہ آواز بلند کر رہی ہیں۔ وہ ان کے اوپر اٹیک ان کے اوپر ہوا، بلٹ ان کی گاڑیوں پہ لگی، پولیس ان کو لے کے گئی۔ یہ تو بھٹو صاحب کی FSF ہے، یہ تو اس طرح سے جو پنجل خان جنیجو جو انہوں نے بنا دیا تھا، جو وہ DSP سے وہاں سے کہاں سے کہاں پروموٹ ہو گیا، یہ تو پولیس لٹرلی گورنمنٹ کے لیے کام کر رہی ہے۔ دس از ناٹ فیئر۔ اچھا بیٹا دیکھیں، ہم نے آپ کی آواز جو ہے وہ پوری دنیا تک پہنچا دیا ہے۔ اب پیپلز پارٹی اور PTI کا سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جس طرح ہم پنجاب میں جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے اور ان کے لیے ہم ان کو جو بھی ان کا موقف ہوتا ہے اس کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں، اسی طرح آپ دیکھیں سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہاں پہ حلیم عادل شیخ صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کے سیل سے سانپ برآمد ہوا ہے، انہوں نے سانپ کو مار دیا ہے، وہ الزام لگا رہے ہیں جیل میں ان پر تشدد کیا گیا، ان کی بیٹی جو ہیں وہ مجبور ہو گئی ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے۔ تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو چاہیے کہ سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن اپوزیشن لیڈر کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے جس کی کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ بات کرتی رہی ہے، دعویٰ کرتی رہی ہے۔ عائشہ آپ کا بہت بہت شکریہ، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ ہم ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ اور میاں جویل لطیف صاحب کی بحث میں پھنس جائیں گے، اور آپ میرے اور آغا رفیع اللہ کے لیے دعا